بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت یہ ہے کہ آپ نے کتاب اللہ سے متعلق وصیت فرمائی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت طلحہ ابن مصرف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اور کہا، هل اوصى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کی وصیت فرمائی تھی؟ تو عبداللہ ابن اوفا جواب میں کہتے ہیں کہ لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ تابعی کہتے ہیں حضرت طلحہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں فرمائی، حالانکہ آپ ہی نے بتایا کہ لوگوں پر وصیت واجب ہے، فرض ہے۔ یعنی دوسرے نصوص کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، کتاب و سنت کے بعض نصوص ایسے ہیں کہ جس سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہر شخص جو اللہ اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ وصیت کرے، بغیر وصیت کیے جو ہے دنیا سے رخصت نہ ہو۔ تو جب صحابہ رسول عبداللہ ابن اوفا نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کوئی وصیت نہیں فرمائی، تو تابعی کو تعجب ہوا، حضرت طلحہ ابن مصرف کو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں فرمائی، حالانکہ آپ ہی نے لوگوں کو بتایا کہ تم پر وصیت لازم ہے، واجب ہے۔ اگر وصیت لازم ہے، واجب ہے، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کریں گے۔ تو پھر عبداللہ ابن اوفا کو یاد پڑا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بات کی وصیت کی تھی، اور کیا؟ اوصى بکتاب اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے اپنی امت کو اوصى بکتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے متعلق کیا ہے وصیت فرمائی۔ اللہ کی کتاب سے مراد ادھر قرآن عظیم ہے، قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے۔ اس عظیم کتاب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وصیت فرمائی۔ اور کیا مطلب اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وصیت فرمائی؟ اس حدیث کی تشریح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، وَلَعَلَّهُ اخْتَصَرَ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِكِتَابِ اللَّهِ لِكَوْنِهِ أَعْظَمُ وَأَهَمُ وَلِأَنَّهُ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ إِمَّا بِطَرِيقِ النَّصِّ وَإِمَّا بِطَرِيقِ الِاسْتِنبَاطِ، فَإِذَا اتَّبَعَ النَّاسُ مَا فِي الْكِتَابِ وَعَمِلُوا بِكُلِّ مَا أَمَرَهُمْ فَإِذَا اتَّبَعَ النَّاسُ ما فی الکتاب عملوا بکل ما امرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی پیاری بات اور بہت ہی اچھی وضاحت حافظ ابن حجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ وصیت کیا تھی؟ اوصى بکتاب اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کی کتاب کے متعلق کیا ہے وصیت فرمائیں۔ ابن حجر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر جو اکتفا کیا،
یعنی صرف اللہ کی کتاب سے متعلق وصیت کی اور اسی پر اکتفا کیا، مزید کوئی اور وصیت اس موقع پر آپ نے نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کتاب سے متعلق وصیت کرنا یہ سب سے عظیم وصیت اور سب سے اہم وصیت ہوگی۔ کیوں سب سے عظیم اور سب سے اہم وصیت ہوگی؟ کیونکہ اس کتاب میں ہر چیز اور ہر بات کے بارے میں ہمیں کیا ہے، رہنمائی ملتی ہے، چاہے وہ صریح طور پر ہو یا استنباط کے ذریعے اسے کیا ہے، ثابت کیا جائے۔ آگے فرماتے ابن حجر، اگر لوگ اس وصیت کو مضبوطی سے تھام لیں اور جو کچھ اس کتاب میں آیا ہے یعنی قرآن مجید، اس کی اتباع اور اس کی پیروی کریں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر کیا ہے، عمل کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب سے متعلق کیا ہے، وصیت کی۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اوصی بکتاب اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے متعلق کیا ہے وصیت کی، تو ادھر یہی معنی ہے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اس میں جو کچھ تعلیمات ہے اس پر عمل کرو، اس پر کیا ہے، عمل کرو، تو گویا کہ آپ کی اس وصیت پر کیا ہے، عمل ہو پائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر غور کیا جائے حضرات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، بلکہ امہات المؤمنین سے، کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا، تو جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی آپ قرآن پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے، قرآن کی ہدایات کو اپنے اوپر کیا ہے، نافذ کرنے والے تھے، یہی آپ کا کیا ہے، اخلاق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کہا اوصی بکتاب اللہ، صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے متعلق کیا ہے، وصیت فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے متعلق وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس میں کئی باتیں داخل ہیں، جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں، نمبر ایک، قرآن کی حفاظت فرمانا، قرآن کی حفاظت فرمانا۔ قرآن کی حفاظت کس طرح کی جائے تاکہ قرآن ضائع نہ ہو، ضائع ہونے سے قرآن کو کیا ہے، بچایا جائے۔ قرآن کو ضائع ہونے سے کس طرح بچایا جائے؟ نمبر ایک، قرآن کو اپنے سینوں میں یاد کیا جائے، سینوں میں اس کی حفاظت کی جائے، اور اسی طرح قرآن کو سطور میں محفوظ کیا جائے۔ سینوں میں حفاظت کی جائے یعنی قرآن کو یاد کیا جائے، قرآن کو یاد کیا جائے، قرآن حفظ کیا جائے، اس کے ذریعے قرآن محفوظ رہے گا ہمارے سینوں میں۔ دوسرا معنی یہ ہے قرآن کی حفاظت کا کہ قرآن کو سطور میں جو لائن ہوتی، سطر ہوتی ہے، اس میں لکھ کر کے ہے قرآن کو محفوظ کیا جائے، یعنی صرف قرآن کو زبانی یاد کرنے پر اکتفا نہیں کیا جائے بلکہ قرآن کو تحریری شکل میں لایا جائے اور اس کے نسخے کیا ہے، پائے جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے حضرات کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، تو اس موقع پر قرآن، مکمل قرآن لکھا نہیں گیا تھا، یا لکھ دیا بھی گیا ہو مکمل قرآن، لیکن پورا ایک جگہ کیا ہے، ایک مجموعے کے طور پر ایک جگہ محفوظ نہیں تھا۔ تو بعض ایسے معاملات پیش آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوران خلافت کہ اس بات کا خدشہ ہوا کہ قرآن ضائع ہو جائے گا،
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کو محفوظ کیا اور قرآن کو لکھوایا، یعنی ورق پر یا جو کچھ اس وقت میسر تھا اس کو تحریری شکل میں لایا اور مکمل قرآن کو ایک جگہ کیا ہے محفوظ کر دیا، اس کا ایک نسخہ اور ایک مصحف کی شکل میں آ گیا۔ اور جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو عثمان ابن عفان نے اسی مصحف کو لیا جو ابو بکر صدیق کے زمانے میں مصحف بنایا گیا، اس مصحف سے کئی نسخے بنائے گئے اور ہر نسخے کو جہاں جہاں اسلام کی دعوت پہنچی تھی مختلف علاقوں میں، کوفہ ہے، شام کا علاقہ ہے، عراق کا علاقہ ہے، خراسان کا علاقہ ہے، یمن کا علاقہ ہے، ہر جگہ ایک ایک نسخہ پہنچایا اور جہاں کہیں وہ نسخہ پہنچا اس نسخے کو لے کر ادھر کے لوگوں نے کیا ہے اور مزید نسخے کیا ہے اس کے بنائے۔ تو یہ جو کچھ ہوا اگر غور کیا جائے حضرات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرنے کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ اوصی بکتاب اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کو لے کر وصیت کی۔ تو کتاب اللہ سے متعلق جو وصیت کی اس میں سب سے اہم عمل جو داخل ہے وہ یہ قرآن مجید کی حفاظت ہو، اسے زبانی یاد کیا جائے، زبانی یاد کرنے سے سینوں میں محفوظ رہے گا، اور اسی طرح اس کو تحریری شکل میں لا کر مصحف کی شکل میں ایک جگہ جمع کیا جائے، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہوا، حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں ہوا، اور آج بھی یہ ہے اگر دیکھا جائے تو قرآن کے نسخے بن رہے ہیں، لوگوں کے درمیان تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنے کا ایک بہترین کیا ہے طریقہ اور ایک حصہ ہے۔ تو الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کو لے کر وصیت کرنا، اس وصیت میں سر فہرست جو عمل داخل ہو یہ قرآن کی حفاظت کی جائے۔ قرآن کو ضائع ہونے سے جو حفاظت کی جاتی ہے وہ یہ قرآن کو زبانی یاد کیا جائے اور قرآن کو کیا ہے تحریری شکل میں کیا ہے لایا جائے۔ دوسرا معنی اور دوسرا جو مفہوم قرآن سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اس میں داخل ہے وہ یہ کہ ہم قرآن مجید کو جو پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو اس کے معنی مفہوم پر ہم غور فکر کرتے ہوئے پڑھیں، یعنی صرف قرآن کی تلاوت پر اکتفا نہ کی جائے، تلاوت تو کرنا ہی ہے ہر حال میں، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی مفہوم پر کیا ہے غور کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے ایک بابرکت کتاب نازل کی تم پر، کتاب انزلناہ الیک مبارک، ایک بابرکت کتاب ہم نے نازل کی تم پر، کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم تدبر کر سکو اور غور و فکر کر سکو قرآن کی آیتوں پر۔ تو قرآن کی نزول کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ قرآن کے معنی مفہوم پر ہم غور و فکر کریں، تدبر کے ساتھ ہماری کیا ہے تلاوت ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت میں داخل ہے کہ آپ نے وصیت کی اوصی بکتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وصیت کی۔ اسی طرح یہ بھی داخل ہے اس میں حضرات قرآن کی جو وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ قرآن میں جو کچھ آیا ہم اس کی تصدیق کریں، ہماری عقل مانے یا نہ مانے لیکن ہم اس کی تصدیق ہر حال میں کریں۔ اگر قرآن کی باتوں کو تمام باتوں کی تصدیق نہیں کرتے، ہم جھٹلا دیتے ہیں یا اس کی غلط تاویل کرتے ہیں تو یہ قرآن کے ساتھ بے انصافی ہوگی، اور آپ کی وصیت کے ذریعے کیا ہے وصیت سے کیا ہے اعراض ہوگا، نہ کہ اس پر کیا ہے عمل ہوگا۔ اگر آپ نے قرآن کو لے کر وصیت فرمائی
تو گویا کہ قرآن کی تمام باتوں پر ہم یقین رکھیں، ایمان لے آئیں، اور تمام تعلیمات، تمام قسم کی جو باتیں قرآن میں موجود ہیں، پچھلی اقواموں کی خبر ہے، باتیں ہیں، آگے انسان کے ساتھ کیا ہوگا، میدان محشر، یوم قیامت کے مناظر ہیں، ان تمام مکمل باتوں پر کیا ہے، تصدیق ہو۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر ہم عمل کریں، اور قرآن سے رشتہ ہم ہمیشہ کیا ہے، جوڑ کر رکھیں۔ قرآن سے اپنے رشتے کو توڑنا اور لمبے وقت کے لیے قرآن سے جدا ہو جانا، یہ ہمارے حق میں خیر نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کیا فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول نے کہا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو مہجورا، چھوڑ دیا، اس کی تلاوت نہیں کی، اس پر عمل نہیں کیا، اپنا رشتہ مضبوط نہیں بنایا۔ تو قرآن پر عمل کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کر رکھنا پوری زندگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر کیا ہے، گویا کہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے قرآن کو لے کر کے وصیت کی۔ اسی طرح اس میں یہ بھی داخل ہے حضرات کہ قرآن کی طرف سے دفاع کیا جائے۔ اس قرآن میں اگر کوئی کمی بیشی کرنے کی کوشش کرے نعوذ باللہ، تو اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے ہم بیان کریں، لوگوں کو اس کے شر سے آگاہ کریں، اور قرآن کی طرف سے ہمارا کیا ہے، دفاع ہونا چاہیے، اور ہمیشہ جو ہے قرآن کے حقوق کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ لوگ جو ہے قرآن کی حقیقت کو سمجھیں، قرآن کی تعظیم، قرآن کا احترام، قرآن کی تعظیم، عزت ان کی نگاہوں میں کیا ہے، پایا جائے۔ تو الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو بتایا حضرت عبداللہ ابن اوفا نے، وہ یہ کہ اوصا بکتاب اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو لے کر کے وصیت کی، یعنی قرآن عظیم، قرآن مجید، قرآن کریم کا اہتمام ہو، تلاوت، غور و فکر، اس پر عمل کرنا، اور اس کے طرف سے دفاع کرنا، اور قرآن کے مطابق اپنے کردار کے اصلاح کرنا، یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم وصیت پر کیا ہے، عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ امین، ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔